نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمے جو حقوق ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بالترتیب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا حق امت کے ذمے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ ایسیاں کوتاہیاں اور کمیاں رہ جاتی ہیں جن کو پورا کرنے کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بی۔ مجھے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لیں اور اس معبود ہونے کی گواہی دے دیں کہ ہمارا معبود عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور میرے ساتھ ایمان لائیں اور جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس کے ساتھ ایمان لائیں۔ تو یہاں تین چیزیں ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان۔ جب تک کوئی آدمی ان تین چیزوں پہ ایمان نہیں لاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں، جنگ کروں۔ تو ثابت ہوا جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان ایسا ہو کہ ظاہری اور باطنی طور پہ انسان ایمان لائے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ تو کلمہ جاری ہو، زبان پہ شہادتین کا اقرار ہو، لیکن دل کے اندر تصدیق نہ ہو۔ اگر ایسا تعلق ہوگا، ایسا ایمان ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ بات کہتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ بات کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین اپنی اس بات کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کی زبانوں پہ جو اقرار ہے، منافقین کی زبانوں پہ جو شہادت اور گواہی ہے، یہ ان کی صرف زبانوں پہ ہے، ان کے دل کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور گواہی، شہادت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب انسان کی زبان اور دل کی موافقت ہو۔ جو بات زبان پہ ہو وہی دل میں بات ہو۔ جب زبان اور دل کی موافقت ہوگی تب گواہی بنے گی، ورنہ گواہی نہیں بنے گی۔ صرف زبان کی بات ہو، دل میں اس کی تصدیق اور تائید نہ ہو، دل میں اس کی موافقت نہ ہو تو وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ایمان لانا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنی ہے۔
زبان اور دل کی آپس میں موافقت ضروری ہے۔ ایسا ایمان جو شخص لائے گا اس شخص کا ایمان معتبر ہے، اور جو آدمی ایسا ایمان نہیں لائے گا اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، نقص ہے، کمی اور کوتاہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ذمے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایمان لایا جائے، اور ایمان بھی جو ایک مومن اور مسلمان کا ایمان ہے ویسا ایمان لایا جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے جس طرح کے اصحاب رسول ایمان لائے تو اس وقت تم ہدایت پاؤ گے۔ اصحاب رسول کا جو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا وہ ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ زبان سے جو کہتے تھے دل میں اس کی مکمل موافقت موجود تھی۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اس ایمان کے اندر پختگی ہو، مضبوطی ہو۔ یہ آپ کا پہلا حق ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔